أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. پھر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 135 یہ شامل ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ کی طرف سے اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اور موٹیویشن کے کچھ کلمات موجود ہیں. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکین مکہ کو دعوت کی غرض سے جایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ پکے ٹھکے کافر، بت پرست اور صدیوں کے بگڑے ہوئے، نسلوں سے ان کی رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، بوٹی بوٹی میں بتوں کی محبت پڑی ہوئی، قرآن مجید کو وہ سنتے تو تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ایسا کلام کہیں نہیں ہے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے نا تو یہ ساری ایفیلیشن اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری ہماری چودراہٹیں، یہ سارا کچھ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہماری تو سرداری کی بنیاد ہی یہی ہے، جو پبلک میں ہماری پاپولیرٹی ہے اس کی تو بنیاد ہی یہی ہے، اور اس کو ہم لوز نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ ان کے اندر سٹبرنس، ضد، عناد بہت شدید قسم کا تھا. تو دعوت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے، یہ جو سورۃ الانعام کے 135 جو کہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ ان کو ایک سٹیٹمنٹ دیں. ان سے فرمائیں یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ٹھیک ہے، تم کرتے رہو اپنی جگہ پر جو تم نے کرنے، انی عامل، میں وہ کروں گا جو مجھے میرا اللہ حکم دے رہے، جو میں کر رہا ہوں میں اپنا کام کروں گا. یا قوم اعملوا، تم کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر جو تم نے کرنے. اچھا، اس آیہ مبارکہ کی یا اس حکم کی مختلف جہتیں ہیں. اب اگر کوئی انسان اس سے یہ سوچے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کفر کو آزاد چھوڑ دو، شرک کو آزاد چھوڑ دو، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دیں جو انہوں نے کرنے ہیں، آپ چھوڑ دیں. جیسا کہ کئی سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے سورہ کہف کی اس آیت سے، پارہ نمبر 15 میں، جس میں اللہ نے یہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لے، جو چاہے تو کفر کرے. ٹھیک ہے، اجازت ہے. بھائی ایک ہے قوت ارادہ، قوت عمل، اختیار کی آزادی. شریعہ اسلامیہ کبھی بھی اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتی، نہ اس کو پابند کرتی، انسان کی آزادی کو سلب نہیں کرتی. یہ والی جو آیات ہیں، یعنی یہ والی آیات جو زیر مطالعہ ہے کہ تم کرو، ٹھیک ہے، اعلیٰ مکانتکم انی عامل، جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے، یہ والی آیہ ہوگی. یا پھر جو بھی میں نے کوٹ کی سورہ کہف سے کہ چاہے تو کوئی ایمان لے یا چاہے تو وہ کفر کرے. یہ دراصل انسان کی قوت عمل، اس کا اختیار، اس کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے احکام دیے جاتے ہیں، کیونکہ شریعہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کو پریویل ہونے دیں، اس کو آگے بڑھنے دیں، اور اس کے راستے میں جو دین والے ہیں، جو حق والے ہیں،
وہ دب کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو چاہے تو ایمان لے، جو چاہے تو کفر کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر خاص موٹیویشن اور تسلی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان سے الگ ہو رہے ہیں نا، تو ان کو ایک فائنل ایسا میسج دیں کہ اس کے بعد یہ پھر سوچتے ہی رہے کہ جب آپ کسی کو ایک بات آپ نے بتائی نا کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ راہ حق ہے، اس کو آپ نے سمجھا دیا، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ جو دعوت کا آغاز ہوتا ہے وہ انذار سے ہوتا ہے۔ انذار اور تبشیر یہ دو ٹولز ہیں، یہ دو سمجھنے کے دو مرحلے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز انذار سے ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو حکم آیا تھا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نذر، ڈرانے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتی ہیں قرآنی اصطلاحات دو طرح کی، ایک ہے خوف، ایک ہے نذر۔ خوف ہوتا ہے صرف ظاہری جان کا، جسمانی نقصان کا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ قرآن مجید نے دعوت کے معاملے میں خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ ان کو خوف دلائیں۔ خوف تو کسی درندے کا ہوتا ہے، خوف تو کسی سانپ کا ہوتا ہے، خوف تو کسی بہت بڑی فوج کا ہوتا ہے، نہیں، انذر، نذر کریں، یعنی ایسا ڈر کہ جس کا تعلق تمہاری آخرت کے خراب ہونے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے نذر یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ یہ کیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ جو تم کر رہے ہو نا یہ غلط ہے۔ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں نا جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یا تمہیں صحیح بات کا پتہ نہیں ہے، تم سال ہر سال سے غلط چیز پہ اٹکے ہوئے، تم نسل در نسل سے غلط چیز پہ اٹکے ہو، تم گمراہ ہو، یہ کہہ کے تم سائڈ پہ ہو جاتے ہو، تو اس کا مطلب گیو، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ ریفلیکٹ اپون کرے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخر یہ میرے پاس آتا کیوں ہے، اس نے مجھے آ کے بار بار کہا کیوں ہے، کیا وجہ، کیا چیز اس کو کھینچ کے لاتی، کیا کوئی کاروباری ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیا کوئی لاکھوں کا لالچ ہے اس کو، کیا کسی اپنے عزیز کے رشتے کے لیے آتے، کیا کسی ووٹ سپورٹ کے لیے آتے، آتا کس لیے؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا ابو طالب اپنے بھتیجے سے پوچھ لو کہ اگر یہ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے تو ہم یہاں کی سب سے عظیم قبیلے، بڑے قبیلے کی حسین ترین عورت سے اس کا نکاح کروا دیتے، اگر یہ سرداری چاہتے ہے تو ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، صفات تو اس کے اندر پوری ہیں، ساری سرداروں والی ہیں، تو ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر یہ مال و دولت چاہتا ہے تو ہم سب قبیلوں سے اچھا خاصا سونا چاندی اکٹھا کر کے ہم اس کو دے دیتے، لیکن اسے کہیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور ہمیں اپنے بتوں سے ہٹانا چھوڑ دے۔ تو کیا فرمایا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آخر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دینا تو تب بھی عقیدہ توحید کی دعوت سے میں باز نہیں آنے والے، اس سے میں نہیں ہٹنے والا۔ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بہت بڑی جہت حضور نے کھول دی کہ جب کفر باز نہیں آتا، جب شرک باز نہیں آتا، جب اس کے کارندے باز نہیں آتے، تو جو اہل دین ہیں، اہل توحید ہیں، اہل حق ہیں، وہ کیوں کر تھک کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاں یہ ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ چیزوں کو جب تک آپ اسٹریٹجیکلی نہیں لے کر کے چلتے تو تب تک وہ فروٹفل نہیں ہوتے، نتائج نہیں آتے۔ تو اس میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے جو آپ کو بھلا لگتا ہے کیجیے، ہمارے پاس جو بات تھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے، بھائی انی عامل، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ہم تو وہ کریں گے، ٹھیک ہے آپ کریں، علی مکانتکم انی عامل، یہ انداز اختیار کیا، علی مکانتکم، یا قوم قل، آپ فرما دیجیے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، تم کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہوں پر۔ مکانت یہ لفظ قرآن مجید میں اور بھی کئی سارے کچھ مقامات پر آیا ہے، سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، بلو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، کہ ہم سے کہیں گے ٹھیک ہے آج کے دن ٹھہرو نا اپنی جگہ پر، پھر ہم تم سے پوچھتے ہیں، بلو نشاء لمسخناہم۔ تو فرمایا انی عامل، بے شک میں کر رہا ہوں، یعنی میں بھی عمل کرتا ہوں، جو عمل مجھے میرا اللہ بتاتا ہے میں وہ عمل کرتا ہوں، جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بت جس سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے رہو، فسوف تعلمون، یاد رکھو تم جان لو گے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو جاتے ہوئے راہیں جدا کرتے ہوئے کسی کو کہی جاتی ہیں، فسوف تعلمون، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے عن قریب، فسوف تعلمون۔ ابھی کیا ہے، ابھی یہ دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کا کھیل تماشا ہے،
یہ سب چیزیں تمہیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکشن سے، سارے کے سارے تمہارے راستے میں آنے والے تزیین یعنی مزین کردہ اعمال ہیں، انہوں نے تمہیں اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. تمہاری آنکھوں کے اوپر کفر کی، شرک کی، مادہ پرستی کی، دنیا پرستی کی پٹیاں بندھی ہیں. کبھی تو یہ کھولیں گی یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیا مستی کی، بلند اپنا تخجل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسا. پتہ چل جائے گا تمہیں، فسوف تعلمون. قرآن مجید میں رب عظیم یہ کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء. لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں کس چیز کی آتی ہیں؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی شہوت. حب الشہوات من النساء والبنین، بچوں کی محبت. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے برتن، سونا چاندی کی بنی ہوئی چیزیں، یہ سب پیسہ، ڈالرز. جدید زمانے کا سونا چاندی تو یہی ہے. اب تو سونا چاندی سارا سٹور ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں یہی کاغذی نوٹ ہیں، سونا چاندی کا ریپلیسمنٹ ہے وہ، جس کو سب نے تسلیم کر لیا ہوئے. من الذهب والفضہ والخیل المصومہ، برانڈڈ گھوڑے، سواریاں. فرمایا کہ یہ پٹی ہیں. والخیل المصومہ والانعام، اور جانور گوشت اور دودھ کے لیے. والانعام، سواری کے لیے. والحرث، کھیتیاں، وہ ایکڑوں کی زمینیں، نہ پتہ اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کا عشر دینا ہے، اس کے کوئی ذمہ داری بھی ہے. والحرث والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. فرمایا یاد رکھو یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان. ذالک متاع الحیات واللہ عنده حسن المآب. اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. ان سب چیزوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق انجوائے کیا، گزارا، تو اللہ کے پاس بہترین ٹھکانے. ورنہ پھر آ جاؤ سورۃ الحدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے. لعب ولہو وزینۃ، زینت ہے. وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کی دوڑیں ہیں. وہ کہتا ہے میرے پاس یہ سارا کچھ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے میں نے کرسی لینی، وہ کہتا ہے میں نے کرسی لینی، وہ کہتا ہے میرا ووٹ، وہ کہتا ہے میرا ووٹ. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میرے بینک اکاؤنٹس، اس میں اتنے پیسے آج کریڈٹ ہو جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں سکسیزفل ہو گیا، میرا بزنس کامیاب رہا. اور میرے لیے کتنی تکلیف ہوگی اگر مجھے یہ میسج آئے بینک کی طرف سے ڈیبیٹڈ کہ اتنے پیسے ڈیبٹ ہو گئے، تو میرا تو اتنا خون ہی خشک ہو جائے گا. ہاں کریڈٹ کا میسج آئے تو ذرا مزہ آتا ہے، ذرا یہ چیز آنکھوں کو بھی بھری لگتی ہے کہ جب موبائل فون پہ یہ میسج آتا ہے کہ جناب اتنے لاکھ کریڈٹ ہو گئے. وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو فرمایا کہ یہ پٹی ہیں، فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، جان لو گے تم. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کیا پتہ چل جائے گا کہ جس کے لیے ہے انجام والا گھر، عاقبۃ الدار. اچھا، الدار فرمایا کہ کس کے لیے الدار ہے. دار کہتے ہیں گھر کو. قرآن مجید کی عام اصطلاح یہ ہے کہ جب وہ جنت کا، آخرت کی کامیابی کا تذکرہ کرتے تو دار الآخرہ، دار الآخرہ، دار کے ساتھ آخرہ کا لفظ موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خالی دار ہے، عاقبۃ الدار. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نقطہ یہ ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف آخرت ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت انہی کو کامیابی دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اصل میرے بندے یہ ہیں، اصل میں سکسیس کس کو کہتے ہیں، دنیا میں اللہ بتا دیتے ہیں. اور یہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی مدد، اپنی تائید، اپنی نصرت کر کے دکھائی. فقط 23 سال کے عرصے میں ہیومن ہسٹری میں اتنا فاسٹسٹ، الٹرا فاسٹسٹ ریولوشن دنیا کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہے کہ اتنے شارٹ سپین میں، جسٹ ان دا میٹر آف 2 decades، اتنا بڑا ریولوشن. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں عربین پینسولا سارا کا سارا اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا. اور جسٹ ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محبوبہ جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے نا، ہم نے آپ کو ایسے ہی نہیں دے دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس کو سب ادیان پر غالب کریں گے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے نا کہ سب ادیان پر غالب کریں گے. دین اس وقت کون کون سے بڑے تھے، تہذیبیں کون سی بڑی تھی؟ فارس کی تھی اور روم کی تھی.
حضور نے ابھی پردہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ابھی تک تو اسلام کے زیر نگی نہیں آئے تھے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی تک وہ زیر نگی نہیں آئے تھے۔ یہ خوشخبری جو اللہ نے دی تھی یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں جا کر کے پوری ہوئی ہے۔ فارس اور روم جو فتح ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ تب پورا ہوا ہے۔ تو مطلب صرف دو صدیوں معاف کیجیے گا، 2 دہائیوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دکھا دی، فرمایا فسوف تعلمون، تم جان لو گے کہ حق کیا ہے اور وہ غالب کیسے آتا ہے اور اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں، تمہیں لگ پتہ جائے گا، جان لو گے تم۔ من تکون له عاقبۃ الدار، جو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر بھی ہمارا ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں پہ کامیابی کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، آخرت میں کامیابی کا انداز کچھ اور ہوگا۔ من تکون له عاقبۃ الدار، فرمایا کہ اس لیے خالی دار کو رکھا تاکہ اہل ایمان یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت فتح، تائید اور نصرت اور کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور کفر کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی حقیقی کامیابی کیا ہے۔ من تکون له، اس لیے الدار کو جو ہے وہ اس انداز میں خالی رکھا اور اس کے ساتھ آخرت کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت یہی بتانا چاہتے تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ فتح ہمیشہ اللہ کے رسول اور مومنین کو ہوتی ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت میں پارہ نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں لأغلبن انا ورسلی، لوگوں یاد رکھو کہ ہمیشہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے سورہ مومن کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العزت اس کو کھولا، پارہ نمبر 24 کے اندر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، فرمایا یاد رکھو کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی، والذین آمنوا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہی لوگ اصل فاتح ہیں۔ یہ دنیا ہم نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے تو اپنے محبوب کے ماننے والوں کے لیے بھی بنائی ہے، اصل فاتح وہی ہوتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح ہے زمانہ۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کا یہاں پہ خاص کہا، فرمایا ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا یاد رکھو کہ بے شک اللہ نہیں کامیاب فرماتے، نہیں فلاح دیتے ظالموں کو، یعنی جو عاقبت ہے، انجام کار ہے، وہ تقوی کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمایا والعاقبۃ للتقوی وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، فرمایا کہ آپ اپنے اہل کو حکم دیجئے نماز کا، واصطبر علیہا، اور اس پر استقامت کا مظاہرہ فرمائیے، کہتے رہیں، ان ترغیب دیتے رہیں۔ وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت اور انجام کا وہ تقوی کے لیے ہوتے ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، دوسرے جگہ فرمایا کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کیجیے، آپ ڈٹے رہیے، بے شک جو عاقبت ہے، انجام کار ہے، وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، وہ متقین کے لیے۔ ظالموں کے اللہ جڑ کاٹ دیتے ہیں، اسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ تقوی کے اوپر قائم رہیے، آپ اسی کی دعوت دیتے رہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالم قرآن مجید کی جو ظلم کی اصطلاح ہے، زیادہ تر مقامات پر جو ظلم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ظلم بمعنی شرک کے ہے، یعنی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے ہی شرک، یعنی اللہ کے حق کو وائلیٹ کرنا، کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اور اس حق کو وائلیٹ کرنا اور وہ صفات کسی غیر کے اندر ماننا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو سورہ لقمان ہے پارہ نمبر 21 میں جناب لقمان حکیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں، سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی سید الخلق محمد وآلہ وأصحابہ وبارک تسلیما کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن